آج یہ مادہ نمبر 63 ہے اور قاعدہ نمبر 62. یہ دیکھیے کیا ہے. ذکر بعض ما لا يتجزأ كذکر کلی. ذکر بعض ما لا يتجزأ كذکر کلی. لکھیے قاعدہ. ترجمہ لکھیے. جس چیز کے حصے نہ کیے جا سکتے ہوں یا جس چیز میں تجزی ممکن نہ ہو، جس چیز کے حصے نہ کیے جا سکتے ہوں یا جس میں تجزی ممکن نہ ہو، اس کے کسی ایک حصے کا ذکر کرنا کل کا ذکر کرنے کے مانند ہے. اس کے کسی ایک حصے کا ذکر کرنا کل کا ذکر کرنے کے مانند ہے. جس کے حصے نہ کیے جا سکتے ہوں یا جس میں تجزی ممکن نہ ہو، اس کے کسی ایک حصے کا ذکر کرنا کل کے ذکر کرنے کے مانند ہے. جی لکھیے تاصیل. اس قاعدے کی اصل فقہائے کرام کی نصوص اور ان کی علتوں میں غور کر کے اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ ہے. نیز یہ قاعدہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ کا تتمہ بھی ہے. نیز یہ قاعدہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ کا تتمہ بھی ہے. اس لیے اس کی دلیل بھی دلیل عقلی ہے. دیکھیے موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 510. جلد 1 صفحہ 510. دور الحکام جلد 1 صفحہ 62. درر الحکام جلد 1 صفحہ 62. جی اب لکھیے ما لا یتجزا کی تعریف. ما لا یتجزا کی تعریف. ہوا ما لیست لہ
हुआ मा लैसत लहू अज्ज़ाउन मुतमय्यिज़तुन, हुआ मा लैसत लहू अज्ज़ाउन मुतमय्यिज़तुन बिहैसु तस्तकिल्लु बिनफ्सिहा, बिहैसु तस्तकिल्लु बिनफ्सिहा फी हुक्मिन मा हुआ मा लैसत लहू अज्ज़ाउन मुतमय्यिज़तुन बिहैसु तस्तकिल्लु बिनफ्सिहा फी हुक्मिन मा, माला यतजज़्ज़ा कहते हैं ऐसी चीज को, माला यतजज़्ज़ा कहते हैं ऐसी चीज को जिसके अज्जा अलग अलग ना हो, जिसके अज्जा अलग अलग ना हो, इस तौर पर कि उन पर मुस्तकिल हुक्म लगाया जा सके, इस तौर पर कि उन पर मुस्तकिल हुक्म लगाया जा सके। जैसे किसी ने आधे कातिल को माफ किया, जैसे किसी ने आधे कातिल को माफ किया तो पूरा कातिल माफ होगा, क्योंकि कातिल के में तजस्सी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कातिल में तजस्सी मुमकिन नहीं है। तजस्सी मुमकिन नहीं है। देखिए अल मुफस्सल फिल कवाइद अल फिक़हिया, देखिए अल मुफस्सल फिल कवाइद अल फिक़हिया सफ़ा 494, 497, सफ़ा 497। तशरीह लिखिए। इस कायदे की तशरीह यह है कि वो चीज है जिनमें तजस्सी मुमकिन नहीं है, खाह अकली तौर पर खाह जरर के पेश नजर, खाह अकली तौर पर खाह जरर के पेश नजर। मसलन किसास, तलाक, शुफा, कफाला बिन नफ्स, उकूद वगैरह, तो ऐसी चीजों में अगर किसी एक हिस्से का जिक्र हो
تو کلام کو محمل ہونے سے بچایا جاتا ہے، تو کلام کو محمل ہونے سے بچایا جاتا ہے، محمل ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ اور بعض کے ذکر کر دینے کو، اور بعض کے ذکر کر دینے کو کل کے ذکر کر دینے کے برابر مان لیا جاتا ہے۔ کل کو ذکر کر دینے کے برابر مان لیا جاتا ہے۔ لکھیے ما لا یتجزا کی اقسام۔ ما لا یتجزا کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ما لا يقبل التجزیۃ عقلا، ما لا يقبل التجزیۃ عقلا، كالشفعة والقصاص والطلاق، كالشفعة والطلاق والعتاق۔ یعنی وہ چیز جو عقلاً تجزی کو قبول نہ کرے، یعنی وہ چیز جو عقلاً تجزی کو قبول نہ کرے۔ جیسے حق شفا، قصاص اور طلاق وغیرہ۔ نمبر دو، ما لا يقبل التجزیۃ، ما لا يقبل التجزیۃ لإمکانیت الحاق الضرر بالغیر، لإمکانیت الحاق الضرر بالغیر، كلزوم الضرر، كلزوم الضرر على المشتري بتفریق الصفقہ، بتفریق الصفقہ۔ یعنی وہ جو چیز امکان ضرر کی وجہ سے، یعنی جو چیز امکان ضرر کی وجہ سے تجزی کو قبول نہ کرے، جیسے ضرر پر ضرر کا الحاق، جیسے مشتری پر ضرر کا لازم ہونا تفریق صفقہ کی وجہ سے لکھے، جیسے مشتری پر ضرر کا لاحق ہونا، لازم ہونا
تفریق صفقہ کی وجہ سے، یعنی صفقہ کو باقی رکھا جائے اور دوسرے کو انتظار کروایا جائے، اس میں ضرر ہوتا ہے۔ دیکھیے الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، الوجیز فی ایضاح قواعد الفقہ، جلد 1 صفحہ 323، جلد 1 صفحہ 323، المفصل صفحہ 498۔ تجزی کی ان دونوں قسموں میں سے تجزی کی ان دونوں قسموں میں سے اس قاعدے کا تعلق پہلی قسم سے ہے، اور دوسری قسم میں معاملہ موقوف رہے گا، معاملہ موقوف رہے گا۔ اگر ضرر زیادہ ہوگا تو یہ قاعدہ عمل نہیں کرے گا، اور ضرر یسیر ہوگا تو یہ قاعدہ عمل کرے گا۔ چلیے یہ ہو گیا، قاعدہ ہو گیا، قاعدہ ترجمہ، قاعدہ کی اصل، قاعدے کی تشریح، مالا تجزا کی دونوں اقسام اور ان کا حکم۔ اب لکھیے مثالوں سے تطبیقات لکھیے۔ نمبر 1، کسی نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی، کسی نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی تو پوری طلاق واقع ہوگی، تو پوری طلاق واقع ہوگی۔ کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں ہو سکتی، کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی نے 5 درہم مہر باندھا، اگر کسی نے 5 درہم مہر باندھا تو 10 درہم مہر دینا پڑے گا، تو 10 درہم مہر دینا پڑے گا۔ کیونکہ اقل مہر 10 درہم ہے، اس میں تجزی ممکن نہیں۔ ایک مسئلہ اور لکھیے، اگر کسی نے 1 رکعت نماز کی نیت باندھی، اگر کسی نے 1 رکعت
نماز کی نیت باندھی تو 2 رکعت واجب ہوگی. کیونکہ 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی. کیونکہ 2 رکعت سے کم نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس میں تجزی نہیں ہو سکتی. لکھیے اگر کسی نے حق شفا میں سے آدھا طلب کیا تو پورا ملے گا، کیونکہ حق شفا میں تجزی نہیں ہے. ایک مسئلہ اور لکھے، مسح علی الخفین کے بعد ایک موزہ نکال لیا تو دونوں موزوں سے مسح ختم ہو جائے گا. کیونکہ مسح میں تجزی نہیں ہے. کسی نے نصف عورت سے نکاح کیا، تو پوری عورت سے نکاح مانا جائے گا، کیونکہ نکاح میں تجزی ممکن نہیں. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہو گیا. قاعدہ نمبر 63 پہ آتے ہیں. آخری والا میں لکھایا کسی نے نصف عورت سے نکاح کیا، کہا کہ میں عورت سے نکاح کرتا ہوں آدھے بدن سے، تو پورے بدن سے نکاح مانا جائے، اس لیے اس میں تجزی نہیں. آگے ہے، اچھا نیٹ کٹ گیا تھا آپ کا. آگے دیکھیے مادہ نمبر 64، المطلق یجری علی اطلاقه اذا لم يقم دلیل التقیید نصا او دلالتا. المطلق یجری علی اطلاقه اذا لم يقم دلیل التقیید نصا او دلالتا. جی، المطلق یجری علی اطلاقه اذا لم يقم دلیل التقیید نصا او دلالتا. لکھیے ترجمہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے یا جاری رہتا ہے، لکھ لیجئے،
مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے جب تک کہ تقیید کی کوئی دلیل صراحتاً یا دلالتاً قائم نہ ہو جائے، جب تک کہ تقیید کی کوئی دلیل صراحتاً یا دلالتاً قائم نہ ہو جائے۔ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے جب تک کہ تقیید کی کوئی دلیل صراحتاً یا دلالتاً قائم نہ ہو جائے۔ لکھیے تأصیل۔ یہ قاعدہ اعمال الکلام اولا من احمالہ کے تحت داخل ہے۔ کے تحت داخل ہے۔ یہ قاعدہ اعمال الکلام اولا من احمالہ کے تحت داخل ہے، کیونکہ کلام کے اعمال کا تقاضا ہے، کیونکہ کلام کے اعمال کا تقاضا ہے کہ کلام کو اس کے اطلاق پر محمول کیا جائے، کلام کو اس کے اطلاق پر محمول کیا جائے۔ اس لیے اس قاعدے کی اصل بھی دلیل عقلی ہے۔ نیز اس قاعدے کی دلیل قرآن و حدیث کی وہ نصوص بھی ہیں، قرآن و حدیث کی وہ نصوص بھی ہیں جن میں مطلق اور مقید دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت فتحریر رقبۃ، قرآن مجید کی آیت فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، المجادلہ آیت نمبر 3۔ اس میں لفظ رقبہ مطلق ہے، اس میں لفظ رقبہ مطلق ہے،
جو ہر طرح کے غلام اور باندی کو شامل ہے۔ اور مقید کی مثال قرآن مجید کی آیت قرآن مجید کی آیت من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ النساء آیت نمبر 11، النساء آیت نمبر 11۔ اس آیت میں وصیت عام ہے، وصیت مطلق ہے۔ اس آیت میں وصیت مطلق ہے، لیکن اس کی تقیید حدیث مبارکہ میں آئی ہے، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ وصیت 1/3 میں نافذ ہوگی، وصیت 1/3 میں نافذ ہوگی۔ الثلث والثلث کثیر، الثلث والثلث کثیر، الثلث والثلث کثیر۔ نیز فرمایا کہ وصیت میں وارث شامل نہیں ہوگا، وصیت میں وارث شامل نہیں ہوگا۔ لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث۔ گویا ان دونوں روایتوں نے اس آیت کی تقیید کر دی۔ اس قسم کی متعدد آیات اور احادیث موجود ہیں، اس قسم کی متعدد آیات اور احادیث موجود ہیں جن سے یہ قاعدہ نکل کر آتا ہے، جن سے یہ قاعدہ نکل کر آتا ہے۔ دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 290، دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 290۔ ایک کتاب کا نام لکھیے، قاعدۃ المطلق، قاعدۃ المطلق یجری علی اطلاقہ
اذا لم يقم دلیل التقعید نصا او دلالتن، یہ کتاب ہی کا نام ہے، پورا قاعدہ جو ہے کتاب کا نام۔ اس کی مصنفہ ہیں نادیہ حسین الغول، نادیہ حسین الغول، ایک لیڈیز کی لکھی کتاب ہے یہ، لیکن کتاب بہت اچھی ہے، اس میں کافی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اور کافی مثالیں بھی لکھی ہیں۔ الغول، ہاں غین سے، یہ ہو گئی اس کی لکھے تشریح۔ تشریح سے پہلے لکھیے مطلق اور مقید کی تعریف، مطلق اور مقید کی تعریف۔ لکھیے المطلق فی الاصطلاح، المطلق فی الاصطلاح ما دل على شائع فی جنسه، ما دل على شائع، ما دل على شائع فی جنسه، ما دل على شائع فی جنسه۔ اصطلاح میں مطلق اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے جنس کے شائع اور عام ہونے پر دلالت کرے، جو اپنے جنس کے شائع اور عام ہونے پر دلالت کرے۔ دلالت کرے۔ لکھیے معجم لغت الفقہا، حوالہ لکھیے معجم لغت الفقہا صفحہ 436، معجم لغت الفقہا صفحہ 436۔ المقید، دیکھیے المقید فی الاصطلاح المقید فی الاصطلاح ما تناول معینا موصوفا ما تناول معینا موصوفا بوصف زائد، بوصف زائد على حقيقة جنسه۔ المقيد في الاصطلاح ما تناول معينا موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه۔ مقید وہ ہے جو کسی متعینہ چیز پر دلالت کرتا ہو، کسی متعینہ چیز پر دلالت کرتا ہو، جس کا وصف اس کے جنس کی حقیقت سے زائد ہو، جس کا وصف اس کی جنس کی حقیقت سے زائد ہو، یعنی اس کے وصف نے اس کو ایک حد تک محدود کر دیا ہو۔
اس کے وصف نے اس کو ایک حد تک محدود کر دیا. حوالہ لکھیے معجم لغت الفقہاء صفحہ 455. معجم لغت الفقہاء صفحہ 455. لکھیے اس قاعدے میں نص سے مراد، اس قاعدے میں نص سے مراد اس قاعدے میں نص سے مراد زبانی صراحت ہے. اس قاعدے میں نص سے مراد زبانی صراحت ہے، نص شرعی نہیں ہے. اور دلالت سے مراد دلالت حال ہے، اور دلالت سے مراد دلالت حال ہے. دیکھیے شرح القواعد صفحہ 323. شرح القواعد صفحہ 323. تشریح لکھیے. اس قاعدے کی واضح ترین تشریح یہ ہے اس قاعدے کی واضح ترین تشریح یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا جب تک کہ زبان سے اس کی تقیید نہ کر دی جائے. جب تک کہ زبان سے اس کی تقیید نہ کر دی جائے یا دلالت حال سے اس کی تقیید نہ کر دی جائے. نہ کر دی جائے. اب لکھیے نصًا دلالت کی صورت ہے. ڈالیے نصًا آئے نا، نصًا اور دلالتاً. نصًا تقیید کی صورت ہے، نصًا تقیید کی صورت لکھیے. نصًا تقیید کی صورت ہے. نمبر 1 صفت بیان کرنا. صفت بیان کرنا. جیسے یہ کہنا کہ بازار سے کشمیری شال لاؤ. تو اب کشمیری صفت ہے، یہاں پہ کشمیری شال لاؤ. اب وہ غیر کشمیری لائے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے صفت بیان کر دیا ہے، نصًا آپ نے تقیید کر دی ہے. ٹھیک ہے، کشمیری شال لاؤ. نمبر 2 حال بیان کرنا. حال بیان کرنا جیسے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آنا. ائت الی راکبا الدراجۃ الناریہ. تو اس حال میں ہے نا، حال ہوتا ہے، راکبا حال ہے. اب اگر وہ ہوائی جہاز سے آتا ہے تو اس کا ٹکٹ کا پیسہ نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یا وہ چرپہیا سے آتا ہے تو اس کا پیسہ نہیں ملے گا. موٹر سائیکل سے آنے کے لیے کہا ہے آپ نے مہمان کو، موٹر سائیکل سے آئے گا تو اس کا کرایہ ملے گا، تیل کا پیسہ. نمبر 3 اضافت بیان کرنا. اضافت بیان کرنا جیسے
زید کا گھوڑا خریدنا. خادم کو بھیجا آپ نے یا کسی کو وکیل بنایا, آپ نے کہا اضافت بیان کرنا. نمبر 3 اضافت بیان کرنا. جیسے زید کا گھوڑا خریدنا, تو اب زید کے علاوہ اگر عمر کا گھوڑا خرید لیتا ہے یا خالد کا خرید لیتا ہے تو پھر وہ درست نہیں مانا جائے گا. نمبر 4 مفعول بنانا. مفعول بنانا. جیسے خالد کو بلاؤ. خالد کو بلاؤ. نمبر 4 مفعول بنانا. جیسے خالد کو بلاؤ. اب اگر وہ خالد کے بجائے کہا خالد کو گواہ بناؤ, اب اس نے کسی اور کو گواہ بنا لیا تو پھر معتبر نہیں ہوتا. یہ سب لسن دلالت ہے زبان سے. نمبر 5 نہیں کا جملہ ہو. نہیں کا جملہ ہو. جیسے یہ سامان فلاں بازار میں مت بیچنا. لا تبیعہ فی سوق کذا. یہ سامان فلاں بازار میں مت بیچنا. اب وہاں پہ نہیں بیچ سکتا ہے, وہ دوسرے ہی بازار میں بیچے گا, چاہے مضارب ہو, چاہے شریک ہو, چاہے کوئی اور ہو. نمبر 6 شرط ہو. شرط ہو. جیسے طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا. جیسے طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا. تو جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی. نمبر 7 استثناء ہو. استثناء مستثنا کرتے تھے نا, استثناء ہو. جیسے میرے اوپر آپ کے 100 روپے ہیں سوائے 10 روپے کے, تو 90 روپے لازم ہوں گے. میرے اوپر آپ کے 100 روپے ہیں سوائے 10 روپے کے, تو اب یہ 90 کی وضاحت ہو گئی, نصر ہو گئے. مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو. شرح القواعد الفقہیہ صفحہ 323 صفحہ 323 تا 324. صفحہ 323 تا 324. نمبر 5 کی نہیں کا جملہ ہو. جیسے یہ سامان فلاں بازار میں مت بیچنا, تو گویا یہ صراحت ہو گئی, نصاً صراحت کر دیا ہے کہ اس بازار میں نہیں بیچنا ہے, آپ کو فلاں دوسرے بازار میں جا کے بیچنا ہے. اب اگر اس میں بیچے گا تو وہ بے درست نہیں ہوگی. اب لکھیے تطبیقات لکھتے ہیں اس کی. دیکھیے مطلق کی تقیید, مطلق کی تطبیق, مطلق کی المطلق یجری علی اطلاقہ. مطلق کی تطبیق دیکھیے. نمبر 1 کسی نے کہا کہ گھوڑا خرید لاؤ,
کسی نے کہا کہ گھوڑا خرید لاؤ، تو اس کا وکیل گھوڑا خرید لایا، اس کا وکیل گھوڑا خرید لایا۔ اب یہ گھوڑا چاہے کالا ہو چاہے سفید، چھوٹا ہو چاہے بڑا، اس کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے مطلق گھوڑا لانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اس نے مطلق گھوڑا لانے کے لیے کہا، اور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، ایک مثال اور لکھیے، کسی نے ٹیلر کو جبہ سلنے کے لیے دیا، کسی نے ٹیلر کو جبہ سلنے کے لیے دیا، کسی نے ٹیلر کو جبہ سلنے کے لیے دیا، اور یہ نہیں کہا کہ آپ سلیں گے یا کوئی اور سلے گا، تو وہ جبہ ٹیلر بھی سل سکتا ہے اور اس کا خادم بھی سل سکتا ہے، کیونکہ معاملہ مطلق ہے۔ تقیید بالنص کی تطبیق لکھیے، تقیید بالنص کی تطبیق، تقیید بالنص کی تطبیق، تطبیق بالنص کی تقیید بالنص کی تطبیق۔ نمبر 1، کسی نے کہا کہ عربی گھوڑا لے آؤ، کسی نے کہا کہ عربی گھوڑا لے آؤ، چنانچہ اس کا وکیل ہندی گھوڑا نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ نص کے ذریعے سے تطبیق کر دی گئی ہے، زبانی صراحت نے کر دیا کہ عربی گھوڑا چاہیے، کیونکہ نص کے ذریعے سے تقیید کر دی گئی ہے۔ نمبر 2، جبہ دینے والے نے شرط لگا دیا، جبہ دینے والے نے شرط لگا دیا کہ ٹیلر ہی یہ کپڑا یہ جبہ تیار کرے گا، ٹیلر ہی یہ جبہ تیار کرے گا، تو پھر ٹیلر اپنے خادم سے اس کو نہیں سلوا سکتا ہے، کیونکہ صراحتاً یہاں تقیید ہو گئی ہے۔
تقعید بالدلالہ کی مثال لکھیے. تقعید بالدلالہ کی مثال. تقعید بالدلالہ. تقعید بالنص کا کتنی مثالیں آ گئی. تقعید بالدلالہ کی مثال لکھیے. کوئی دیہاتی آدمی جس کی حالت اچھی نہیں ہے وہ ممبئی جاتا ہے. اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ دنوں کے لیے ایک کمرہ بک کروا دو. میرے لیے کچھ دنوں کے لیے ایک کمرہ بک کروا دو. اب اس کا دوست اس کے لیے فائیو اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کرا دیتا ہے. اب اس کا دوست اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کرا دیتا ہے. تو اس دیہاتی کو اس کے رد کرنے کا پورا اختیار ہوگا. کیونکہ اس کی حالت دلالت کر رہی ہے کہ کمرہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہو. نہ کہ اس کی حیثیت سے زیادہ. تو یہ دیکھیں دلالتاً تقید ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. بھائی ایک عام آدمی ہے, دیہاتی آدمی ہے, گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے, وہ 5 اسٹار ہوٹل کیا جانا ہے, پریشان بھی ہے. تو اس کی حالت خود بتا رہے کہ اس کو ایک نارمل کمرہ چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیا چاہیے؟ نارمل چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کمرہ چاہیے. 5 اسٹار ہوٹل میں اس کو کمرہ نہیں چاہیے. تو یہ دلالت یہاں پر دلالتاً اس کی تقید ہو رہی ہے. اس نے کہا تو مطلقاً ہے کہ مجھے کمرہ دلا دو, لیکن اس کی حالت بتا رہی کہ 5 اسٹار ہوٹل کی اس کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو نارمل کمرے کی ضرورت ہے. تو یہ تقید بالدلالہ کی مثال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دلالت حال سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. چلیے صاحب, اب اس کے بعد آگے ہیں ایک اور قاعدہ. جی, یہ قاعدہ ہے الوصف فی الحاضر لغو وفی الغائب معتبر. الوصف فی الحاضر لغو وفی الغائب معتبر. الوصف فی الحاضر لغو وفی الغائب معتبر. حاضر چیز میں وصف بیان کرنا, حاضر چیز میں وصف بیان کرنا لغو یعنی غیر معتبر ہے. لغو یعنی غیر معتبر ہے. اور غائب چیز میں وصف بیان کرنا معتبر ہے.
اور غائب چیز میں وصف بیان کرنا معتبر ہے. معتبر ہے. لکھیے تحصیل. یہ قاعدہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ کے لیے یہ قاعدہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ کے لیے بطور قید ہے. بطور قید ہے. کیونکہ کلام کے عمل دلانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ کلام کے عمل دلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشاہدہ اور واقعہ کے خلاف نہ ہو. کہ وہ مشاہدہ اور واقعہ کے خلاف نہ ہو. چنانچہ اس قاعدے کی اصل بھی وہی ہے جو اعمال الکلام اولا من اہمالہ کی ہے. جو اعمال الکلام اولا من اہمالہ کی ہے. دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 296. القواعد الکلیہ صفحہ 296. لکھیے الوصف کی تعریف. الوصف کی تعریف. الوصف هو الحالة التي عليها الشيء. الوصف هو الحالة التي عليها الشيء. وصف کہتے ہیں اس حالت کو جس پر کوئی چیز ہو. اس حالت کو جس پر کوئی چیز ہو. دیکھیے لفظ ان کا مراد لفظ ان سے مراد اس کا ساقط الاعتبار ہونا ہے. اس کا ساقط الاعتبار ہونا ہے. دیکھیے شرح القواعد صفحہ 331. دیکھیے شرح القواعد صفحہ 331. لکھیے تشریح. اس قاعدے کی تشریح یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو مجلس عقد میں موجود ہو. صفحہ نمبر 331. 331. اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو مجلس عقد میں موجود ہو. جو مجلس عقد میں موجود ہو اور اس کے بارے میں معاملہ ہو رہا ہو.
پھر اس کے وصف کے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے، پھر اس کے وصف کے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا اور وصف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ اعتبار نہیں ہوتا ہے بلکہ معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ کے سامنے جو یہ کالی بکری کھڑی ہے میں اس کو 5,000 میں بیچتا ہوں، میں اس کو 5,000 میں بیچتا ہوں، اور خریدار کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا، حالانکہ وہ بکری کالی نہیں بلکہ سفید ہے، حالانکہ وہ بکری کالی نہیں بلکہ سفید ہے، تو یہ بیع درست ہو جائے گی۔ تو یہ بیع درست ہو جائے گی کیونکہ سامنے موجود چیز میں وصف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی بکری مجلس عقد میں موجود نہ ہو اور آدمی سفید کو کالا بتا کر بیچ دے تو بائع کو خیار عیب حاصل ہوگا، اور وہ رنگ کی وجہ سے معاملے کو فسخ کر سکتا ہے۔ دیکھیے درر الحکام صفحہ 64، دیکھیے درر الحکام صفحہ 64۔ دیکھیے وصف کے لغو ہونے کی جی ہاں مشتری کو وصف کے لغو ہونے کی 2 شرطیں، وصف کے یعنی وصف کب مطلب ہے کہ لغو مانا جائے گا معتبر نہیں ہوگا، وصف کے لغو ہونے کی 2 شرطیں۔ نمبر 1، جس چیز کا وصف بیان کیا جا رہا جس چیز کا وصف بیان کیا جا رہا ہے
وہ چیز مجلس عقد میں موجود ہے، وہ چیز مجلس عقد میں موجود ہو۔ نمبر 2، جو وصف بیان کیا گیا ہے نمبر 2، جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ ایسا ہو جس کا ادراک دیکھ کر ہو سکتا ہو، جس کا ادراک دیکھ کر ہو سکتا ہو، جیسے رنگ، جسامت وغیرہ۔ ایک شرط اور لکھ لیجیے، اس میں 3 لکھ لیجیے۔ جس چیز کی صفت بیان کی گئی ہے اس کی جنس بھی وہی ہو جو اس نے بیان کیا ہے، اس کی جنس بھی وہی ہو جس نے بیان کیا۔ مثلا بکری بیچا ہے تو بکری ہی ہو، بکری ہی ہو، دمبا یا کوئی اور جانور نہ ہو، بکری ہی ہو، دمبا یا کوئی اور جانور نہ ہو۔ حوالہ لکھیے، القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ، القواعد الکلیہ والضوابط الفقہیہ، صفحہ 297۔ درر الحکام صفحہ 64۔ درر الحکام صفحہ 64۔ جی آواز آ رہی ہے؟ اب لکھیے مثالوں سے تطبیق، اب لکھیے مثالوں سے تطبیق۔ ہاں، نمبر 1 لکھیے، دکاندار نے گراہک کو دکاندار نے گراہک کو دکاندار نے گراہک کو پنک کلر کہہ کر پنک کلر کہہ کر گلابی کلر کا کپڑا یا گلابی کلر کا سوٹ بیچ دیا، اور سوٹ سامنے موجود ہے
اگر کی مثالیں اور تطبیق کی کوئی کتاب ہو تو بتائیے. جتنی کتابوں کے حوالے لکھاتے ہیں سب میں مل جائیں گی. جتنی کتابیں لکھاتے ہیں حوالے میں سب میں مل جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ سب میں مل جائیں گی. تو یہ بے درست ہو جائے گی اور اس کا وصف بیان کرنا لغو ہوگا. کسی نے قسم کھائی پنک اور گلابی ایک ہی ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے. چلو اگر ایک ہوتا ہے تو اس کو بدل لو کوئی ہوتا ہو. اچھا، کسی نے قسم کھائی کہ اس 1 بیگھے میں بنے مکان میں داخل نہیں ہوں گا. اور وہ مکان 1 بیگھے سے کم میں بنا ہے. اور وہ مکان 1 بیگھے سے کم میں بنا ہے. اور اس میں داخل ہو جاتا ہے تو حانس ہو جائے گا. اور وصف کا بیان کرنا لغو ہوگا. ایک مثال اور لکھیے. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنے اس نابینا غلام کو آزاد کرتا ہوں. حالانکہ وہ غلام بینا ہے. تو وہ آزاد ہو جائے گا. اور نابینائی کا وصف باطل ہو جائے گا. نابینائی کا وصف باطل ہو جائے گا. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا یہ فاسٹ چارج کرنے والا چارجر آپ کو 200 روپے میں بیچ دیا. اور اس نے خرید لیا. لیکن اس کے موبائل کو وہ فاسٹ چارج نہیں کر رہا ہے. تو بھی بے درست ہو جائے گی. اور اس کا وصف باطل ہو جائے گا.